فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت یاد کر کے کر لیا کریں۔ آج 1447 ہجری کے ذوالحج شریف کی 14ویں شب، اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 14۔ بے شک جبریل امین علیہ السلام، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کر تب پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے مائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کتنے کمال کی بات ہے، لفظ ہی روتے ہوئے کو ہنسا دیتے ہیں، لفظ ہی ہنستے ہوئے کو رلا دیتے ہیں، لفظ ہی بولنے پر مجبور کرتے ہیں، لفظ ہی خاموش کروا دیتے ہیں، لفظ ہی دل چیر دیتے ہیں، لفظ ہی دل جیت بھی لیتے ہیں، لفظ ذائقے رکھتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں کہ آپ کے لفظ سننے والے کو کون سا ذائقہ چکھائیں گے۔ امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی اس تحریر کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ، واقعی الفاظ کے تو بڑے دل کے ساتھ اگر غیر مسلم لفظ بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمان ہو جائے، جہنمی تھا جنتی ہو گیا، لفظ سے عورت حلال ہو جائے اور نکاح ہو جائے، لفظ ہی سے طلاق 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 الفاظ ہے نا، عورت حرام ہو جائے، گھر ٹوٹ جائے، تو کسی کو دعا دیں گے الفاظ ہے نہیں تو خوش ہو جائے گا، کسی کو گالی دیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ دانت توڑ دے۔ یہ الفاظ کے تو بڑے کھیل ہیں، اور الفاظ ناپ تول کر سوچ سمجھ کر بندہ جو بولے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو بے سمجھے منہ پھٹ جو ہوتا ہے اور بولتا چلا جاتا ہے بارہا ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اچھا بولنے کی سعادت نصیب کرے کہ ہم اچھا بولیں یا چپ رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حجی میں نام ہے، جب شیطان کو کنکریاں مارتے تو کیا شیطان کو تکلیف ہوتی ہے؟ ایسی تکلیف ہوتی ہے جتنی کنکری لگنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں بعض اوقات وہ سیاسی طور پر جیسے کسی کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیڈر کے، بادشاہ کے وغیرہ کے، وزیر اعظم کے، صدر کے، تو یہ دنیا میں مطلب یہ کہ ان کا پتلا بنا کر اس کو جوتے مارتے ہیں،
گندے انڈے پھینکتے ہیں، حالانکہ اس کی وہ اس کو چوٹ نہیں آتی، ایسی چوٹ آتی ہے کہ سیٹ ہل جاتی ہے یا پلٹ جاتی ہے، الٹ جاتی ہے. تو شیطان کو کنکریاں مارنا ایک تو یادگار ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی ذلت ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے اس کو پھٹکار برس رہی ہے اور لوگ اس کو کنکریاں کوئی ادب اور احترام سے ہاتھ باندھ کر نہیں مار رہے، سمجھے، اس کو ذلت کے ساتھ مار رہے ہیں کہ یہ ذلیل ہو رہا ہے. تو یوں اس کو تکلیف جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرمائے کہ رضو الجنہ میں جب داخل ہو تو کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے، اور جتنا بھی وقت یہاں پر ملے اس میں کیا کیا عبادات کرنی چاہیے. دعا مانگنا افضل ہے، یہاں پر نماز پڑھنا افضل ہے. جزاکم اللہ خیرہ. کہ مسجد حرام کا شاید پوچھ رہے ہیں، ریاض الجنہ. ریاض الجنہ میں نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں، دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں دل زیادہ لگے. جیسے وہاں نماز پڑھنا چاہیے، اگر فرض نماز مل جائے ذہن نصیب، ورنہ نوافل بھی پڑھے جائیں. وہاں جتنا وقت ملے درود پاک بھی پڑھے جائیں کہ درود شریف خود دعا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جانوروں سے متعلق ہم ایک ٹاپک لاتے ہیں، اور آج بھی جو ٹاپک ہے نا وہ خرگوش ہے. لیکن آج خرگوش کی کوالٹیز نہیں، بلکہ ایک میں آپ کو کہانی سناتا ہوں. جی سنیں گے نا؟ جی کہانی کچھ اس طرح ہے. ایک خرگوش کھیت میں تھا اور اچانک ایک عقاب آ گیا. اب خرگوش نے فوراً اپنے الرٹ جاری کیے. کان جو ہے نا اس کے الرٹ کرتے ہیں خطرے کو بھی. تو جیسے اس کا الرٹ جاری ہوا تو خرگوش نے اپنے آپ کو فوراً گھاس میں چھپا لیا. جی اور عقاب پھر چلا گیا، اس کو کچھ بھی نہیں ملا. اچھا اس چھوٹی سی کہانی سے کیا سبق ملا؟ کبھی کبھی خاموش ہو جانے اور کچھ نہ کرنے میں اپنا ہی فائدہ ہے، بالخصوص لڑائی کے موقع پر. اب شیخ پوچھنا یہ تھا کہ آپ سمجھاتے رہتے ہیں نا کہ لڑائی جھگڑوں کے وقت اگر ایک شخص بول رہا ہے اور دوسرا خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے، تو جھگڑا اور لڑائی بڑھتی نہیں ہے. لیکن ایسے موقع پر جب سامنے والا برس رہا ہو اور ہم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے بلکہ اینٹ سے بلکہ پہاڑ سے دے سکتے ہوں، تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا. اب اس میں آسانی کا کوئی طریقہ بتائیں اور جھگڑے لڑائیاں جلد ختم ہو جائیں، کچھ ایسے پوائنٹس بھی بتائیں. غصے کا علاج کر لیا جائے. جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائے. خاموشی بھی غصے کا علاج تو ہے. جس پر غصہ آیا اس جگہ سے ہٹ جائے، اس کے سامنے سے ہٹ جائے. وہ نظر آتا رہے گا تو گھومتی رہے گی. یہ ہٹ جائے گا تو انشاءاللہ ترکیب بنے گی. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پھر بھی نہیں جا رہا تو زمین سے چپٹ جائے. وضو کرے تو غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ کو پانی بجھاتا ہے، تو وضو سے بھی انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہوگا. تو پورا اس کا جو علاج کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ غصہ بھی جائے گا. عادت بھی پڑے گی غصے سے بچنے کی، کہ غصے سے آدمی مطلب مزید رسوائیوں میں پڑ جاتا ہے. بعض اوقات جیل کے سریوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. جیل کے سریوں کی دنیا، جیل خانہ جو ہوتا ہے، جیل خانہ، اس کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے. اس میں ایک سے ایک سر پھرے آپ کو ملیں گے جن سے پولیس بھی ڈرتی ہوتی ہے. یعنی ایسے ایسے سربیرے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر یہ ہتھکڑیاں بھی ڈالی ہو تو ہتھکڑیوں سمیت یہ دو ہاتھ اٹھا کر یہ موقع ملا پولیس کو ٹھوک دیں گے. بھلے پھر پولیس اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرے، لیکن ایسے ہوتے ہیں بس آدھے دماغ کے. تو یوں جیل میں مظلوم بھی ہوتے ہیں بیچارے. تو مظلوم کے لیے تو میں تقریباً دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ مظلوم قیدیوں کو اللہ پاک رہائی نصیب فرمائے. مکس ہوتے ہیں. تو بہرحال تو اس طرح غصہ جو ہے یہ گھر کا گھر خراب کر دیتا ہے،
بعض اوقات غصہ بہت آ جاتا ہے تو بیوی کو بول دیتے ہیں طلاق طلاق طلاق، ہے نا، 1 2 3 کر دیتے ہیں. پھر بعض اوقات مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ مفتی صاحب بہت غصہ آ گیا تھا. تو ظاہر ہے مفتی صاحب نے یہی کہنا ہے کہ ہم نے آج تک تو سنا نہیں کہ کوئی کہے کہ بیوی کو کہ آج تجھ پر بڑا ہے نا تو اس لیے جا تو یہ تحفہ، بلکہ وہ غصے میں گھومتی ہے تبھی طلاق دیتا ہے. تو غصے میں طلاق تو ہو جاتی ہے. تو اس لیے غصہ جو ہے نا یہ بڑا خراب ہے، قتل و غارت گری کروا دیتا ہے. بعض اوقات غصے میں بندہ جو ہے نا یہ خودکشی بھی کرتا ہے. ہاں، خودکشی مایوسی میں بھی کرتے ہیں اور غصے میں بھی کرتے ہیں. غصہ آ جاتا ہے کر کے دکھا دیتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں بے جا غصہ جو ہے اس سے محفوظ رکھے. غصہ آ جائے تو اس کا علاج کرنے کی توفیق بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا یہ سوال ہے کہ مدینہ شریف جاتے ہوئے دل کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے کیا الفاظ بیان کیے جائیں. اب اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو دن میں کئی بار آنا جانا کرتے ہیں، وہیں کام دھندا کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں، کہ انلوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو شاید عام طور پر پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کہ مدینہ کب آ گئے اور کب ہم مدینے سے نکل گئے. ہاں، جو پیسہ جوڑ کر غریب آدمی خوشی خوشی روانہ ہوتا ہے حج کے لیے، اب اس کے جذبات مدینہ شریف کے اپنی جگہ پر. اور سرمایہ دار جو ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، دن میں سال میں 2 بار 3 بار عمرہ شریف کے لیے جاتے ہیں، مدینے کی حاضری دیتے ہیں، ان کو شاید وہ جذبات نہ ملتے ہوں جو جذبات ایک غریب حاجی جو پیسہ جوڑ کے جاتا ہے اس کو ملتے ہوں. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو اس میں اب میں کیا اس کی عکاسی کروں. مجھے تو ایک حاجی مل گیا تھا جو میرے ناقابل فراموش تھا. حاجی مدینہ شریف میں مجھے ملا تھا سن 80 میں. میں جانتا تھا اس کو کراچی میں. تو اس نے مجھے کہا کہ بس یہاں تو بس 40 نمازیں پوری ہو جائیں نا. مدینے میں ملا تھا مجھے، 40 نمازیں پوری ہو جائیں نا میں تو مکے چلا جاؤں. مدینے میں اس کو مزہ نہیں آ رہا تھا. اب یہ بھی جذبات ہیں. تو وہ خیر مجھے مزہ نہیں آیا اس کی باتوں سے. ایک بات کر رہا ہوں میں کہ اللہ کریم مدینے کی محبت دے. تو اس لیے جو وہاں رہتے ہیں، کام دھندا کرتے ہیں، پڑے رہتے ہیں نا، یہ اپنا ایک طرح سے تو یہ عوام کی بات کرتا ہوں، خواص کی نہیں کرتا، اپنا بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں کہ مدینے کی لذت ہے نا ان سے ہٹ جاتی ہے. یہ تجربہ ہے میرا. مجھے کوئی ملے تھے صاحب، بڑی پیاری بات کی تھی کہ مدینے میں رہ کر خواص جو ہوتے ہیں، شاک جو ہوتے ہیں، ان کے تو وہ ذوق و شوق میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو عام آدمی ہوتا ہے اس کے ذوق و شوق میں کمی آتی ہے. بالکل پرفیکٹ بات ہے. اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج پورا ہو جاتا تھا نا تو درہ لہراتے تھے اور فرماتے تھے یمن والو چلو یمن جاؤ، اے شام والو چلو شام کی طرف سفر اختیار کرو. کہ یہاں مکہ مدینہ پڑے رہو تو مکہ مدینہ کا وہ ذوق و شوق اور وہ جذبہ جو ہے نا وہ کہیں دم نہ توڑ جائے. لوگ یوں تمنائیں کرتے ہیں کہ ہم وہاں رہیں دن وہیں، لیکن یہ کہ پھر جو وہاں ہو جا کر جو پوزیشن، جو صورتحال میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ صورتحال رہتی نہیں ہے، وہ ذوق و شوق نہیں رہتا. شروع میں ہوتا ہے، بعد میں آہستہ آہستہ. یہ جنرل بات کرتا ہوں عوام کی. ہاں جو اہل اللہ رہتے ہیں ان کی بات. سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1.25 صدی کم و بیش 75 سال مدینہ پاک میں گزارے. ان کی اپنی شان تھی. روز ان کے اندر محفل میلاد سجتی تھی، وہ عاشق رسول تھا. تو ان کی بات نہیں کرتا میں، وہ تو خواص ہے، ان کا ذوق بڑھتا ہے.
لیکن ہم جیسے عوام جو ہے نا ان کا ذوق متاثر ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک جاننے والے ہیں مدینہ پاک میں ان کا ماشاءاللہ آنا جانا رہا, حاضری کے لیے جایا کرتے تھے. تو انہوں نے خود مجھے کہا کہ پھر انہوں نے مدینہ پاک میں کوئی کام کا شروع کیا, بزنس. تو پھر ان کا کچھ اس طرح کا لب لباب تھا اظہار کا کہ وہ جو انداز نہ جانے کا کہ میں مدینے جا رہا ہوں, سرکار کے پاس جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اب وہ نہ رہا. اور اب میں اچھا مدینہ پاک میں ہی ہیں تو وہ مسجد نبوی شریف اور روضہ رسول پر حاضری اب ہے, مگر وہ جو کیفیت ہوتی تھی نا گھر سے اور اپنے شہر سے آنے کی, وہ اب نہ رہی. کہ اب وہ بیچ میں وہ چیزیں شامل ہو چکی ہیں. پھر وہاں رہ کر جب کاروبار بندہ کرتا ہے, اب چونکہ وہ کمپیئر کر رہے تھے, تقابل کر رہے تھے اپنی اس کیفیت سے جو اس کاروبار اور اس سے پہلے کی کیفیت تھی کہ جانا آنا, ہوٹل میں رکنا. اب صرف ایک ہی مقصد تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جا رہا ہوں, مسجد نبوی شریف میں میری حاضری ہو رہی ہے. بولا اب اس میں نا کئی چیزیں اور شامل ہو گئی ہیں. تو یار اب وہ چیز رہی نہیں ہے جو آپ فرما رہے نا, اس کا انہوں نے اظہار کیا تھا. ہے جو شروع میں جو بات ہوئی, جیسے آپ نے رفیق الحرمین میں لکھا کہ جیسے جیسے قریب آتا جائے مدینہ تو شوق بڑھتا جائے, نعتیں سنتا جائے. تو یہ انداز اختیار کرنے کے حوالے سے شاید وہ اس انداز میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہم جب جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے انداز کیا اختیار کریں. اچھا انداز میں سمجھے جذبات کیا ہونے جی چاہیے. جذبات نہیں جاتے ہوئے, جذبات اس کے جاتے ہوئے کیا ہونے چاہیے. جذبات کیا ہونے چاہیے یہ کہا تھا. انداز جذبات فرق نہیں دونوں میں. جی فرق ہوگا, چلیں اس پہ بتا دیں کہ جاتے ہوئے بندہ ہاں جاتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنتا رہے, سرکار کا تصور باندھے, اور یعنی کام دھندے کے لیے نہ جائے. سچی بات یہ کہ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. تو یوں ہر شے سے بیگانہ بن کر مال کے لیے نہیں, مولا کے لیے سفر اختیار کرے. اور ان کے تصور میں پھر مدینہ کے فضائل پہلے پڑھ چکا ہو, تو اس طرح اگر جائیں گے نا, نعتیں کیسیٹیں اب تو ایک سے ایک ہوتی ہیں, تو وہ اب تو کیسیٹ بھی پرانی چیز ہو گئی. بہرحال موبائل کے ذریعے نعت شریف سنتے ہوئے جا سکتے ہیں, تو اس سے ذوق میں اضافہ ہوگا. کہ خوشی لان نعت خوان سے نعت سننا, یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس طرح جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا لطف بھی کچھ اور ہوگا. اس میں ماحول چاہیے. عام طور پر جو ماحول نہیں ہوتا ایسا, سب مل کے جو جاتے ہیں ان میں, تو یہ کہ سب سے الگ تھلگ رہ کر ایئر فون چاہے تو کان میں پہن لیا, لیکن ہے نقصان دہ. بہرحال اپنے طور پر الگ تھلگ اپنی ترکیب بنائے گا نا, ان کی منڈلی میں چوکڑیوں میں نہیں بیٹھے گا نا عام لوگوں کی, تو بچت ہو سکتی ہے. ورنہ تو وہ اس پر تنقید, اس پر تنقید, یہ بھی ہوتا رہتا ہے قافلوں میں. تو یہ نقصان دہ. بعض اس میں ملیں گے آپ کو جو ذوق و شوق والے عاشق رسول اور دیوانے ملیں گے, تو ایسا مل جائے تو ایسوں کے ساتھ اپنی ترکیب کر لیں تو بھی ترکیب اچھی بن جائے گی انشاءاللہ الکریم. جو بار بار جاتے ہیں نا, میں ہر سال جاتا ہوں 2 بار, حج کرتا ہوں ایک بار عمرے کے لیے جاتا ہوں. عام طور پہ ایسوں کی صحبت جو ہے نا آپ کو شاید راس نہیں آئے گی. اگرچہ بہت تجربہ کار ہیں, ان کو چپے چپے کی معلومات ہوتی ہے, لیکن وہ ذوق و شوق ان میں ہونا ہو سکتا ہے, ان میں بھی ہو, لیکن شاید وہ ذوق و شوق جو میں نے کہا نا کہ وہ زندگی میں پہلی بار جو جاتا ہے تو اس کی پیسہ ویسہ جوڑ کے اس کے فرق ہوتا ہے. یعنی میں نے الحمدللہ عمرے بھی کیے ہیں, حج بھی کیے اللہ کی رحمت سے, اور میں نے یہ چند بار اپنے کومنٹس دیے بھی ہیں کہ بارگاہ رسالت کی حاضری میں عمرہ شریف میں وہ ذوق اور حج کا ذوق, ان میں نے فرق محسوس کیا حاضری کا. کہ عمرہ شریف میں عام طور پر مالدار لوگ ہوتے ہیں, اور حج شریف میں غربا, مساکین, فقراء, عشاق, جو یہ پیسہ جوڑ کے ارمان برسوں سے جنہوں نے سینے میں پالے تھے, وہ اپنا اب ارمان نکال رہے ہیں وہاں کر. تو ان کی جو
रूहानी कैफियत होती है, उसके जो असरात आते हैं ना, तो उसमें ज़ौक़ और होता है. ये मैंने अपना तजर्बा कई बार बयान किया है. ये फ़र्क होता है. अब कोई मालदार या जो बार बार जाते हैं, नाराज़ी की ज़रूरत नहीं है. वो अब बात साफ की है मेरा. नाराज़ हो तो आधी रोटी कम कर देना, महंगाई का दौर है, किसी गरीब को दे देना. हर मालदार ऐसा नहीं होता. एक से एक आशिक रसूल भी होते हैं मालदार, इसका भी इनकार नहीं है. एक मालदार का वाक़या भी कभी कभी मैं बयान करता हूँ. बहुत बड़ा मालदार था. तो मैं किसी की दुकान पर गया था. वो मालदार था, माल लेने नहीं गया था, और उन्होंने बोला हमारी दुकान पर आओ ना, तो मैं चला गया आऊँगा. तो वहाँ एक और मालदार आदमी पहले से मौजूद था. पूरी दाढ़ी थी उसकी, बुजुर्ग थे मालदार. इनसे ज़्यादा इनकी बातों से मुझे लगा इनसे बड़े मालदार थे जिनके पास मैं गया था. तो मुझे जानते नहीं थे शायद, लेकिन पता नहीं मेरी अंदाज से या हुलिये से या क्या है, या कोई जानते हो, मुझे नाम सुना हो. कुछ साल पुरानी बात है. तो मुझे कहने लगा आपका यहाँ क्या काम है, इन लोगों के पास आप आए. इससे अंदाजा होता है कि बहुत बड़े मालदार थे. इस मालदार से वो डर नहीं रहते. इनके पास आपका क्या रखा है, आप क्यों आए. इस दौरान इसने ऐसी बात की कि वो मुझे हिला दिया. इन्होंने बोला हम लोग ऐसे गंदे लोग हैं, इनमें नहीं आना और ये वगैरह. फिर बोला मैंने आज तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कभी अर्ज नहीं किया कि या रसूलल्लाह मेरे गरीब खाने पर मेरे घर पे तशरीफ़ लाएं. हम तो बोलते ना तशरीफ़ लाएं तशरीफ़ लाएं. मैंने कभी नहीं कहा मेरा घर गंदा घर, मैं कैसे कहूँ, कैसे अर्ज करूँ कि हमारे घर तशरीफ़ लाएं. मैंने बोला यार ये करोड़ों में एक है आशिक रसूल. तो यूँ मालदारों में भी बाद बड़े हीरे होते हैं, लेकिन कम. तो मैं हिला दिया उसने मुझे कि यार क्या बात कर दी इसने. अलग हर नातख्वान वो लहरा कर पढ़ रहा होता है, लोग चूम रहे होते हैं, वो खुश हो रहे होते हैं कि हमारे घर तशरीफ़ लाएं. सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, कभी मेरे भी घर में हो चरागा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब ये नातख्वान अपने आप को लहरा कर मैं आशिक रसूल हूँ, मेरे घर भी चरागा हो जाए, आप आए ताकि मैं खुशी से रोशनी करूँ. वो नातख्वान का शेर नहीं होता. शेर किसी ने लिखा, शेर गलत नहीं कहता मैं, लेकिन है तो दावा ना कि मैं आशिक रसूल हूँ. ये सुना है, यकीन नहीं आ रहा मुझे, वो सुना है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, कभी मेरे भी घर हो चरागा या रसूल अल्लाह, यानी कि मैं भी तो आशिक हूँ तो मेरे घर में भी तो आ जाइए ना. तो ये एक वैसे ही मैंने चुटकुले के तौर पर अर्ज किया, मगर उसकी बात मुझे बड़ी लगी दिल में. कमाल का आदमी है. ऐसों को तो सरकार इतना नवाजते होंगे कि क्या बात है. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. हज़रत सैयदना वहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक रात हतीम में नमाज पढ़ रहा था कि ये काबे शरीफ के साथ ही हतीम, कि मैंने काबे और उसके पर्दों के दरमियान से ये कलाम सुना, मैं अल्लाह से फिर ए जिब्रील तुमसे शिकायत करता हूँ कि मेरा तवाफ करने वाले दुनियावी बातों में गौर व फिक्र करते और लग़व व फजूल बातें करते हैं, अगर वो इससे बाज ना आए तो मैं ऐसी हरकत करूँगा कि मेरा हर पत्थर उस पहाड़ की तरफ चला जाएगा जिससे वो जुदा किया गया था. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. इन्हें जो काम धंधे के लिए जाते हैं, ये उन पर तंबी है, उनके लिए उनको खबरदार किया गया कि ये काम धंधों की, और काम धंधे में तो आजकल जो झूठ सच जितना हिसाब किताब चल रहा होता कौन नहीं जानता. इल्ला माशाअल्लाह इससे भी होंगे जो बिल्कुल दुरुस्त कारोबार करते होंगे, लेकिन दुनिया देखी वाली है. पहले तो मालूमात ही नहीं होती कि दुरुस्त कारोबार होता कैसे. फ़र्ज है कि सीखे कि दुरुस्त और जायज़ कारोबार होता कैसे है, पता ही नहीं है, शऊर ही नहीं है. तो ना चाहते हुए भी आदमी कोताहियाँ करेगा, ख़ताएँ करेगा, गुनाह करेगा.
یہ جو میں نے بتایا نا یہ واقعہ، تو یہ کعبہ شریف کا کہ میرا پتھر اپنے اپنی جگہ چلا جائے گا، تو یہ احیاء العلوم میں ہے، پیج نمبر 737۔ ایک شخص کا 10واں حج تھا۔ ہر سال حج کے موقع پر وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں لاکھوں ریال کی خیرات کراتے تھے، لیکن انہوں نے بڑی حسرت سے کہا حضوری کی جو کیفیت مجھے پہلے حج میں حاصل ہوئی تھی وہ دوبارہ کبھی نہ مل سکی۔ اس وقت پہلے حج میں بالکل غریب تھا اور میرے پاس معلم کی فیس ادا کرنے کے لیے بھی پوری رقم موجود نہ تھی۔ اب ریالوں سے بھرے ہوئے تھیلے میرے پاس ہوتے ہیں۔ طواف کے دوران بھی اللہ پاک کا گھر، یہ نقطہ ہے، طواف کے دوران بھی اللہ پاک کا گھر مجھ سے ہزاروں میل دور رہتا ہے۔ کیفیت کہ بالکل وہ کیفیت ہی نہیں رہی۔ تو یہ ہے کہ پہلا حج، پہلی بار، کبھی کبھی کی حاضری کا اپنا لطف ہوتا ہے۔ کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے، کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے، کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے، کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے۔ کوئی تو دور ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ پاس ہے، یا خوابوں میں جلوے دیکھتا رہتا ہے۔ کوئی وہاں رہ کر بھی اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کا قافلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ بنتا تھا اور اسے چل مدینہ کا قافلہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو 1993 میں حج کے قافلے کے لیے جمع کروائے فارم، اور وہ چونکہ قراندازی کا دور تھا، فارم زیادہ جمع ہوتے تھے، حجاج کم جانے ہوتے تھے، کوٹا کم تھا، تو وہ حج کا قافلہ رہ گیا۔ تو پھر ایک گورنمنٹ کی طرف سے آیا کہ این او سی لے لیا جائے، تو این او سی لے کر امبیسی سے ویزا لے لیا جائے۔ تو جب این او سی لے کر امبیسی پہنچے تو وہاں پھر ویزے کی لائن میں لگ گئے۔ تو امیر علیہ سنت نے کلام لکھا، عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا ہے، اذن مدینہ کا طلبگار بیچارہ، اور پھر سامان مدینہ تو شاہ لا کے رکھا ہے۔ تو یہ بہت زبردست امیر علیہ سنت نے کلام لکھا۔ اس کے بعد امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو اسلامی تھی اس وقت چل مدینہ قافلے میں غالباً 33 کے قریب تھے اسلامی بھائی، ان کے لیے پھر میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، یہ کلام لکھا۔ حج کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن بہرحال ویزا نہیں لگ سکا، اور وہ دن آیا کہ جب آخری فلائٹ بھی حج کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب لاسٹ ڈے آ گیا تو سب تو چلے گئے، چند اسلامی بھائی شہید مسجد کھارا میں منگل کا دن تھا، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عشاء کی نماز کی جماعت کروائی اور نماز ادا کی، اور عشاء کی نماز کے بعد محراب میں بیٹھ کر رونا شروع ہو گئے، اور پھر آپ نے پیڈ نکالا اور ایک کلام لکھا۔ جب کلام لکھ لیا تو پھر جو مسجد میں چند ایک اسلامی بھائی تھے ان کو سنانا شروع کیا، کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا، آئے پھوٹی قسمت نے حاضری سے روکا ہے، کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا ہوتا، اس سفر کی تیاری کر چکا تھا میں ساری، کاش میری قسمت نے ساتھ دے دیا ہوتا۔ اشک بار آنکھوں سے روتے ہوئے امیر علیہ سنت یہ کلام پڑھ رہے تھے، اور اسلامی بھائی بھی ہچکیاں سسکیاں آہیں۔ شہید مسجد میں قرہام کا منظر تھا کہ آخری فلائٹ بھی چلی گئی اور ہم یہیں رہ گئے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو لکھا، مثل سال رفتہ پھر کاش چشم تر لے کر سبز سبز گنبد کے روبرو کھڑا ہوتا۔ امیر علیہ سنت بہت محبت کے ساتھ کلام پڑھ رہے تھے، اسلامی بھائی اشکبار تھے، اور وہ دور یاد آ رہا ہے 1994 میں، یعنی 1993 میں تو آپ نے کلام لکھا اور روتے روتے بڑی افسردگی کا اظہار کیا کہ کاش سفر کی اجازت ملتی، اور پھر 94 میں ایک سید زادے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور انہوں نے آپ کے لیے سلام کہا اور پیغام بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ الیاس کو کہے کہ مدینے آئیں۔ سبحان اللہ۔
میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جو دینی محافل یا شادی وغیرہ یا حج و عمرہ سے جو لوگ واپسی آتے ہیں تو لوگ ان کو ہار پہناتے ہیں، کیا ہار پہننے والا اور ہار پہنانے والے کی کیا نیت ہونی چاہیے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ہار ایک احترام تعظیم میں بھی پہنایا جاتا ہے، علماء کو مشائخ کو لوگ پہناتے ہیں تعظیماً، دولہے کو تعظیماً نہیں پہناتے، خوشی میں پہناتے ہیں۔ تو مختلف صورتیں ہوتی ہیں، نیت اس طرح حاجی کو بھی کہ حج کے احترام میں کہ اس کی مطلب ویلیو ہے حاجی ہے تو یوں احتراماً غالباً پہناتے ہیں۔ اس میں خوشی تو ہوتی ہوگی حاجی کو، عام طور پہ جو ہمیشہ جیسے کہ پہنتے ہیں نا ان کو خوشی اتنی نہیں ہوتی ہوگی بلکہ کوفت بھی ہوتی ہوگی، اور جن کو حاجی تو ظاہر ان کو روز کون پہناتا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہوگی، لیکن اب اس کی نیت کیا کرنی چاہیے بھکاری بھی تو پہنا رہے ہوتے ہیں وہاں حاجیوں کو، وہ حاجیوں سے ہار مانگ لیتے ہیں، دوسرا حاجی ہے تو گلے میں ڈالتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار کر رہے تھے کچھ دے حج مبارک کر کے، اب اس سے خوشی ہوتی ہے حاجی صاحب پھنس جاتا ہوں، اب پھنس گئی ہے، گلے پڑے گا، ہار وصول کرے گا اپنا۔ اللہ بہتر جانے کوئی نیت وہی نا دل جوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی، جیسے میں نے بہت ہار پہنے تو میں پریشان ہوتا تھا کیونکہ ہار اتنے ڈالتے تھے پہلے جب میں چوک اجتماع اور سیکورٹی ایشو نہیں ہوتے تھے تو وہ کپڑے کا ایسا حساب کتاب ہوتا تھا کہ دھو کر بھی داغ نہ جائیں، یہ ہوتا تھا۔ تو پھر میں سمجھانا شروع کیا کہ میں نے اس کے بدلے میرے کو آدھی رقم کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے دے دیا کرو، تو میں یہ بانٹوں گا تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، نیکی کی دعوت عام ہوگی، یہ میں اتنے ہار میں کروں گا کیا، کوئی کام نہیں آتے میرے کو، الٹے میرے کپڑوں کا حساب کتاب پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں کہوں نا کہ بعض جگہ اتنے دیتے تھے کہ جیسے بوری بھر جائے ہار، اب یہ ہزاروں روپے کے ہار مطلب سمجھ جائیں گے، تو میرے یہ جذبات ہوتے تھے کہ یہ نیکی کی دعوت میں کام آئے اور کپڑوں کی بھی حفاظت ہو۔ اب اس میں دل جو یہ کیا نیت کرے گا؟ انما الاعمال بالنیات، ویسے بعضوں کو تو نیت اچھا بھی لگتا ہوگا حاجی کو، اب وہ دل جوئی ہوتی تھی ہوگی یا کوئی پھولتا ہوگا۔ لیڈر لوگ کیا کرتے ہیں، لیڈر جو ہوتے ہیں یہ بھی تو جب الیکشن ہوتا تو ہار پہنتے ہیں، تو وہ پہنانے والا اپنے پیسوں سے تھوڑی پہنائے گا، 2 ہار کے پیسے لے کر آدھا ہار ڈال دیتا ہوگا، ایک ہار ڈال دیتا ہوگا۔ تو یہ اب اس میں کیا نیت کرے بندہ کہ لیڈر تو اپنے شوق سے پہن رہا ہے، پیسے دے کر پہن رہا ہے، میرا گمان ہے، یا جو اپنے پیسوں سے پہنتا ہوگا تو بعد میں وصول کر لیتا ہوگا کسی اور انداز سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض ہے کہ کچھ لوگ چند پیسے اکٹھے کر کے پکنک پہ جاتے ہیں، تو جب وہ پکنک سے واپس آتے ہیں تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں بچ جاتی ہیں، تو یا مرشد یہ ارشاد فرمائے کہ ان کھانے پینے کی چیزوں کا کیا کیا جائے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ سب نے مل کر اگر یہ پیسے نکالے تھے تو سبھی آپس میں فیصلہ کریں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اگر یہ طے ہوتا ہے کہ بھئی اس کو دے دو تو ٹھیک ہے اس کو دے دو، یا طے ہوتا ہے چلو یار تھوڑا تھوڑا بانٹ لیتے ہیں، اب اس میں یہی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر اتفاق رائے سے تھوڑا تھوڑا آپس میں تقسیم کر لیا تب بھی درست، ہبہ تو نہیں ہے، وہ تھوڑا تھوڑا درست، تھوڑا تھوڑا آپس میں تقسیم کر لیں، جو بھی ہو یہ جتنے افراد تھے ہر فرد کی اس میں رائے شامل ہو اور نابالغین میں کوئی نہ ہو۔ نابالغ ہوگا تو پھر اس کا تو حصہ الگ نکالنا ہوگا۔ تو پکنک پہ جو جاتے ہیں تو اس میں جیسے مثال کے طور پر 25-30 لوگ چلے گئے، 12-15 لوگ چلے گئے اور سامان لے کے گئے، خریداری آپس میں چلو کر لی، اب جب ختم ہوتی ہے پکنک یا جو بھی کوئی ایسا ماحول ختم ہوتا ہے تو لوگ گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، بسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، تو ذمہ دار کون؟ نہیں اٹھایا اس نے
اب کوئی اس کا ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسا لیڈر ہو یا کوئی ایسا ایک مانیٹر ہو یا کوئی ایسا اس کا ذمہ دار نگران ہو کہ جو وہ کہ بھائی یہ سارا کام تمہارا، یہ رکھنا سنبھالنا، یہ سب تم امین ہے یا کیا. عموماً نارملی آپس میں جو دوست وغیرہ جو گھومنے پھرنے جاتے ہیں اور بھلے آپس میں چیزیں لے لیتے ہیں اور پھر آپس میں پیسے کلیکشن کر لیتے ہیں، لیکن اس کا بھی ذمہ دار کون؟ اتنا سمجھدار ہوتے ہیں تو پکنک کے بدلے قافلے میں سفر کرتے جی. ہیں تو اس میں ایک باقاعدہ قافلے کا امیر بھی ہوتا ہے، امیر قافلہ، اور یہ ساری ترکیبیں شریعت کے مطابق جو بھی اصول ہیں. تو یہ تو پکنک والوں کو تو کچھ پتہ تھوڑی ہوتا، یہ تو کسی نے ان کو بھی کسی نے ہو سکتا ہے پوچھا ہو، یا کبھی یہ جانے کا ان کو اتفاق ہوا اور وہاں یہ درپیش ہوا ہوگا معاملات، تو انہوں نے یہ سوچ کر. تو ورنہ یہ پکنک کا ماحول تو اور عام دوستوں کا تو ساتھ میں گانے باجے خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا. پکنک کا ماحول تو صحیح ہوتا ہو اس کا چانس کم ہے کہ شریعت کے مطابق ہو، نمازوں کی بھی پابندیاں ہوں، اس میں سب مکس ہی ہوتا ہوگا معاملہ. عام طور پہ اس طرح کی اشیاء جو بچتی ہوں گی، ایک اندازہ ہے کہ مختلف انواع کی ہوتی ہوں گی. جیسے کولڈ ڈرنک بچ گئی تو چپس بچ گئیں، بسکٹ بچ گیا. تو یوں اگر تھوڑا تھوڑا الگ الگ سب لے لیتے ہیں یا کسی ایک کی مل کر دیتے ہیں تو بظاہر اس میں ممانعت کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. جیسے امیر سنت نے فرمایا نا مفتی صاحب کہ ان میں اب کون ایسا کہ ایک تو ایک ہمارا ایک اپنا نظام ہوتا ہے برائے خدا میں سفر کا، تو اس میں چلو پورا بنتا ہے، لیکن پکنک تو ایک پکنک ہوتی ہے. کالج کے، یونیورسٹیز کے، یا اس طرح کے فیملی ممبرز جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بسکٹ کے ڈبے بھی لے گئے، جوس کے ڈبے لے گئے، جو ایک چپس تو سارا لے جاتے ہیں، بسکٹ سارے. اب وہ سارا کھایا پیا، کچھ رہ گیا، کچھ ضائع ہو گیا، کیمپنگ ہو گئی اور واپس آ گئے، اور کوئی جو چیز رہنی تھی وہ رہ گئی. کون اٹھائے، کون ذمہ دار؟ پیسے تو سب کے جمع کر ہی لیتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ سب نے خرچہ اٹھایا تو ایک الگ بات ہے کہ باپ ہی لے گیا اپنے سارے بیوی بچوں کو اور سب کو، وہ ایک الگ ہے. لیکن جو یہ اس طرح کی پکنک ہوتی ہے تو اس کا ایک کوئی اس کا ذمہ دار کون؟ جو ضائع ہوا ہے تو کس کے اوپر آئے گا؟ تاکہ جو یونیورسٹیز، کالجز اور اس طرح کی جو بھی کمیونٹی جاری ہوتی ہے، اور ہم ان کو جیسے نماز کی پابندی کا امیر نے فرمایا کہ ایسا ماحول اللہ کرے ہوتا ہو، تو اس حوالے سے ان کو یہ ہو نا بھائی یہ ہے تو اس کا یوں کرنا پڑے گا. ہاں تو وہ اس میں ہوتا ہوگا کہ اکا دکا ایسے ہوتے ہوں گے، یا کچھ ہوتے ہوں گے جو نماز بھی پڑھتے ہوں گے تو وہ الگ اپنی نماز پڑھ لیتے ہوں گے کوئی کونا کھانچا ڈھونڈ کے، یا ہو سکتا ہے کہ مذہبی ذہن کے لوگ ہوتے ہوں تو وہ سب مل کے جماعت بھی قائم کرتے ہوں گے، اس سے بھی ہوتا ہوگا، سب مکس. اچھا اب یہ جو ادھورا جو ہے نا، یہ پھینکنے کا رواج ہے، سمجھے. آپ نے ماشاءاللہ حج کی سعادت حاصل کی ہے، میدان عرفات میں منظر نہیں دیکھا آپ نے، مینا شریف، مزدلفہ، لوگ کتنا ادھورا بچا ہوا پھینکتے تھے. کھانے کی پوری ٹرے، ادھوری مرغیاں جو روسٹ کیا اس طرح کی آپ نے بھی زیارت دیکھی ہوں گی، کھجوریں. توبہ استغفر اللہ. جب یہ حاجیوں کا ذہن نہیں بنا ہوا تو یہ کھلنڈروں کا ذہن کون بنائے گا؟ اتنا خدا کی قسم میں بولتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں ریال کی مطلب غذائیں پھیکم پھیک اتنے رکھے ہوتے روڈوں پر کہ مت پوچھو بات. پھر مقدس تحریریں، مکے مدینے کی تصویر والے ڈبے. اب جیسے کہ آپ کو مدینہ شریف کی کھجوروں کا باکس آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی تبرکن آیا ہوگا تو کتنا آپ ادب کرتے ہوں گے. یہ سمجھ جاؤ مطلب بہت بری حالت ہے. ٹرکوں سے یوں لٹائی جا رہی ہوتی ہیں چیزیں. یہ ہاتھ میں آیا تو آیا، نہیں تو نیچے گرا. حجم مبرورم وسعیم مشکورہ لکھے ہوئے پیکٹ. توبہ استغفر اللہ. مطلب آدمی پاگل ہو جائے. جس کا ادب کا ذہن ہو نا اس کو مزہ نہ آئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جہاں کا ذرہ ادب کا متقاضی ہے، تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ادب ہو رہا ہے. یقیناً یہی ہے کہ ادب ہو، لیکن اب دنیا بھر سے حاجی آتے ہیں، ادب کا ماحول بہت کم رہ گیا. علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، ماحول نہیں ہے. دنیا بھر میں بس عجیب افراتفری کا عالم ہے. اس لیے خواری بھی تو مقدر بن گئی ہمارا. خواری بھی تو سوار ہے نا. ہم پر تو غیر راج کر رہے ہیں نا. ہمارا اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے.
ایک دور تھا ہم 313 تھے, سب پر حاوی ہو گئے تھے. اب کیا ہے, کچھ رہا نہیں اپنے پاس. تو با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, ادب ختم ہو گیا اللہ ماشاء اللہ. حضور ایک رپورٹ کے مطابق جو آپ نے جو غذائیں ضائع کرنے کا جو کہا, ایک رپورٹ کے مطابق, صحیح غلط اللہ بہتر جانتا ہے, دنیا میں تقریباً 280 کھرب روپے کی جو غذا ہے نا یہ ضائع ہوتی ہے. 280 کھرب کی, یہ $1 ٹریلین کا اس میں حساب کتاب ہے. اور جب معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو غذا ضائع ہوتی ہے کتنوں کو کفایت کر جاتی ہے, یعنی اس سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا سکتے تھے اگر ضائع نہ ہوتی, تو تقریباً 200 سے 220 کروڑ لوگوں کو پورا سال کھانا کھلا سکتی ہے یہ جو دنیا میں یہ جو غذائیں ضائع کی جاتی ہیں. اور یہ پھینک دیتے ہیں اور کروڑوں لوگ دنیا میں غذا نہ ملنے کی وجہ سے جو تھا نا وہ پریشان ہوتے ہیں. اس کو روک تھام کرنے کے لیے جو ہونا چاہیے نا, جو ورلڈ وائڈ جو ایک تحریکیں چلتی ہیں, تو یہ اگر ہو نا, تو چاہے وہ پکنک ہو, دعوت ہو, حج ہو, عمرہ ہو, ماہ رمضان میں افطار ہو, جو بھی مواقع ہوں, یہ غذائیں ضائع ہونے سے بچانا, اگر اس کو کسی صورت کو تحریک چلے نا, انٹرنیشنل لیول پر کوئی بڑی تحریک چلے, ہم بھی چلا ہی رہے, کئی دفعہ ہم نے ہوا ہے الحمدللہ. ہمارے یہ آتے ماہ رمضان کے اندر کتنا تھال میں بچاتے ہیں. لیکن میں صرف یہ مدنی چینل کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ماہ رمضان میں معتکف آتے ہیں, یہ ظاہر اپنے ایک ماحول سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. شروع کے 2 سے 3 دنوں میں اتنی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ بچا ہی رہے ہوتے ہیں, بچائے کو یہ نہیں کھا پا رہے ہوتے جیسا ان کو کھانا چاہیے, مگر ایک ہفتے کے اندر ان کو برتن صاف کرنے آ جاتے ہیں کہ برتن کیسے صاف کیے جاتے ہو, کھانا کیسے بچا جاتا ہے. اس میں نہیں کہتا 100% کو, لیکن ایک بڑی تعداد سمجھ جاتی ہے. جسٹ اونلی فیو ڈیز, جسٹ اونلی ون ویک, ایک ہفتے کے اندر ان کی مائنڈ میکنگ ہو جاتی ہے اور ان کو ایک سمجھ آ جاتی ہے, کیونکہ ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. تو اٹس ناٹ امپاسبل, دس از پاسبل. اگر ہم سارا مل کے کوشش کریں, گھر سے لے کر دفتر تک, دفتر سے لے کر کالج یونیورسٹیز تک, اور تعلیمی اداروں سے لے کر دعوتوں تک, اگر ایک تحریک چلے نا, ایک تحریک چل جائے کہ کھانا ضائع نہیں ہونے دینا, تو میرے رب نے چاہا تو ہم بہت کچھ بچا سکتے ہیں اور کئی دنیا بھر کے لوگوں کو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. بس اللہ توفیق دے, اللہ توفیق دے. دانا دانا بچانا چاہیے کہ جب قحط ہوتا ہے یا تنگی ہوتی ہے تب قدر ہوتی ہے, لیکن اس وقت قدر نہیں ہے. اب عوام ہے, بس عوام عوام کل انعام, عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے. یہ محاورہ ہے, ان کو کوئی بھاشا نہیں سمجھتے, بس کھاتے ہیں. یعنی وہ حرمین طیبین کی بات کر رہا ہوں, حج کے دنوں کی, کھاتے ہیں, وہاں بیٹھ کے کھائیں گے لے کر خرید کے, بس جتنا کھانا کھایا وہیں چھوڑ کر زمین پر کھا رہے ہوتے ہیں, سمجھے. تو وہ چل پڑے. اب یہ دوسرے نے آیا کو من چلا تمہاری لات, یہ گیا ادھر. لاتے بھی تو آپ کو نوٹ کیا ہوگا, ان میں کئی ہوں گے, ان کی عادتیں ہوں گی. یہ چلتے چلتے اس کو لا تمہاری, وہ ڈبہ رکھا ہے اس کو لا تمہاری, تو کبھی ایسی ٹھیس بھی لگتی ہوگی, ڈبہ سمجھ کر پتھر پہ پیر پڑتا ہوگا, تو شاید کچھ ہوش آتا ہوگی میں کر کیا رہا ہوں. ان میں ایک سے ایک بیٹھے نا یہ ہوں گے. نکالو یار عادت نکالو. اللہ اور رسول کے نام لکھے ہوتے ہیں کاغذات پر, ڈبوں پر عربی لکھا ہوتا ہے, لکھائیاں ہوتی ہیں, اس کو بھی دیر لات عادت پڑ گئی ہے. بوتلیں پانی کی اب یہاں تو پھینکنے کا رواج نہیں ہے, باہر رواج ہے. تو اس میں حرمین طیبین میں خاص کر مدینہ منورہ لکھا ہوتا ہے, مکہ مکرمہ لکھا ہوا ہے. پھر اس کو کوئی من چلے آتے تو پھٹ کر کے لات ماریں گے, یہ پھٹے گی بوتل. لطف اندوزی ہے, مطلب عجیب و غریب و عجیب. یہ نہیں کہ کوئی گورنمنٹ کہتی ہے کہ یوں کرو, دنیا بھر سے لوگ آئیں, ان میں عقلی ایسی کوئی چیز ہو. یہ اللہ میری دعوت اسلامی کو ہر جگہ موقع دے دے, ایسا موقع عطا فرمائے کہ ہم سب جگہ خدمت کریں, سارا مینجمنٹ سنبھال لیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی ہر جگہ ایسی مطلب اسراف کے خلاف تحریک چلائے گی, اور گناہوں کے خلاف. میں مطلب خون جلتا ہے افطاریوں میں. لوگ بولتے ہیں نا مدینے کی افطاریاں ہم نے دیکھی ہیں, عوام کروڑوں ریال کا نعمتیں ڈالی جاتی ہیں. بس مغرب کی اذان ہو گئی, چند منٹ میں جو نگلنا نگلو,
सलाह सलाह सलाह। अब ये उठा उठा के सुफरे जो है, दस्तरखान, ये करोड़ों रियाल का माल जो है ना, डस्टबिन में। पागल हो जाती यार, जिसका एहसास हो ना। बहुत बुरी हालत है। तो मैंने इसी को बुनियाद बनाकर शुरू में समझाना शुरू किया था, यार मक्के मदीने में खिलाना बहुत सवाब का काम है, लेकिन आपको पता है इसका होता क्या है? यहाँ खिलाओ ना गरीब, यानी कि हम लोग कबाब समोसे मस्जिद में खाते हैं, मेरी मदनी बेटियां इनको कबाब समोसे खिलाओ ना रमज़ान में यार, कॉलोनियों में जा जा के बांटो ना यार, बच्चों को खिलाओ, इनको घरों में भेजो। इफ्तारी भेजने की तहरीक चलाई, अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक कामयाबी है। अल्लाह की रहमत से घरों में लोग देने वाले देर हैं, अल्लाह के फजलो करम से। मतलब इसी जगह डालते रहना। अब जैसे कि मालदार इलाके होते हैं, मस्जिदों में बहुत आता है, उसमें बड़े बड़े थाल जो ढेर लगा होता है, हालांकि थोड़ा बहुत खाते हैं फिर जो भी होता हो, लेकिन यहाँ फेंकते नहीं होंगे, बांट देते होंगे, घरों पे ले जाते होंगे। तो ये कि जहाँ गरीब मस्जिदें होती है, गरीब इलाकों में इतना माल नहीं होता उसमें, तो इसी मस्जिद आप इंतखाब करें रमज़ानों में, अब वहाँ दें यार, वहाँ इफ्तारी करवाएं, लोगों के दिल खुश करें। ये गरीब लोग भी यार कोई अच्छी ग़िज़ा, कीमती ग़िज़ा, लजीज ग़िज़ा खाएं यार। ये मैं समझाता रहता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ, समझा ही सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वाले कोशिशें करते हैं, FGRF वाले माशाअल्लाह रोडों पे भी इफ्तार के टाइम पे बांट ही रहे होते हैं ना। अब इसमें रोज़ादार भी होते होंगे, रोज़ा खोर भी होते होंगे, गैर मुस्लिम भी हाथ बढ़ा देते होंगे। अब ज़ाहिर है कि स्कैनिंग मशीन तो अपने पास होता नहीं है कि हम चेक करें कि रोज़ादार ही को दें, तो सब ले रहे होते हैं, लेकिन ये कि जिनको देना उन पर भी तो पहुँच ही रहा होता है ना उनको। सब मिलकर नीयत करें, कोशिश कर। देखिए ये थके नहीं आप, ये मौजू हम मदनी मुज़ाकरे में वक्तन फ़वक्तन लेते हैं, क्योंकि घर घर में ये ज़ाया होने का, और अब बकरीद गुजरी है तो उसमें पता नहीं कितना ज़ाया हुआ होगा, लिहाजा थोड़ा सा सीरियस हम लें कि 280 खरब रुपए की ग़िज़ाएँ ज़ाया होने की रिसर्च है, 280 खरब रुपीस की ग़िज़ाएँ ज़ाया होने की है, और दुनिया में तकरीबन 67 करोड़ लोग वो हैं जो भूख की आजमाइश में मुब्तला रहते हैं। तो इस पर मिलकर कोई कोशिश करें ताकि हम इस पर खाना ज़ाया होना, ग़िज़ा, इस पर पानी ज़ाया होना, बहुत कुछ ज़ाया होना शामिल किया जाता है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम इस पर कोई मजबूत इक़दाम उठा सकें। आमीन आमीन। ऐब छुपाओ जन्नत पाओ, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अपने किसी भाई के किसी ऐब को देख ले और उसकी पर्दापोशी करे, यानी छुपाए, तो अल्लाह पाक उसे उस ऐब छुपाने की वजह से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। 1447 हिजरी के जुलहज शरीफ की 14वीं रात है, और मेरे वालिद मोहतरम हज पर गए थे और मीना शरीफ में लू चली थी, फिर आपकी हज के दिनों में वफात हो गई थी। तो आज इनका हमने फातिहा किया है। आपसे भी दरख्वास्त है कि कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़कर मेरे वालिद मरहूम हाजी अब्दुल रहमान को इसाले सवाब कर दीजिए। सल्लू अलल हबीब। जब मेरे वालिद साहब की इसाले सवाब के लिए बॉक्स भी है माशाअल्लाह। अच्छा, इसमें ये लिखा, पिछली बार भी मैंने रद्द किया था, हाजी अब्दुल रहमान कादरी लिखा हुआ है। पिछली बार भी समझाया था कि कादरी होने का मुझे पता नहीं है, जरे मेरे वालिद साहब की बातों का रावी तो मैं ही हूँ, तो ये बस एक गलत फहमी है, ये चली हुई है, सब कादरी हो। अब मदनी चैनल भी हो सकता है कादरी लिखते हों, तो पिछली बार तो समझाया था, मुझे याद आ रहा है कि समझाया था। कादरी मेरी तहकीक नहीं है कि किस कादरी थे, नक्शबंदी थे नहीं थे, कुछ पता नहीं। तो इन्होंने अपने तौर पर किसी ने बनाकर मुझे भेज दिया है। मेरा ये लिखना कहीं कि दलील ना बन जाए मेरी तरफ से, अगर किसी को दूंगा तो अच्छा कादरी है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह पिछले दिनों कुछ मुलाकातों में भी हमने कोशिशें की हैं कि अमीर सुन्नत के वालिद माजिद वालिद मरहूम
حضرت عبدالرحمن علیہ رحمہ کے ایصال ثواب کے لیے قافلے سفر کیے جائیں. کچھ اسلام نے نیتیں بھی کی ہیں. میری بھی درخواست ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہو سکے تو کم از کم 3 دن کے قافلے ماہ ذوالحجہ میں ہی سفر ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. تو جن اسلام بھائی سے ہو سکے تو وہ امیل سنت کے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کم از کم 3 دن کے قافلوں میں سفر کی نیت کریں انشاءاللہ. دین کا کام بھی بڑھے گا اور اللہ نے چاہ تو ثواب کا ڈھیر لگے گا انشاءاللہ. سیکھیں گے بھی انشاءاللہ. اچھا وہاں بھی دیکھیں جس کی نیت بنتی ہے وہی ہاتھ اٹھائے. جس کی نیت ہے وہی ہاتھ اٹھائے کہ انشاءاللہ ماہ ذوالحجہ میں حضرت ابو عطار عبدالرحمن علیہ رحمہ کے ایصال ثواب کے لیے قافلوں میں سفر اختیار کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں ان کو باقاعدہ ایصال ثواب کرنا چاہیے. الحمدللہ آج ہم نے بھی گھر میں فاتحہ کیا ہے. اب ملے سنت تو کیا ان کے 2 والد ہیں لیکن ہمارے بھی محسن ہیں. میں نے بھی ہمارے گھر میں کیا ہے الحمدللہ. میں تمام اسلامی بھائیوں کو عرض کروں گا کہ آپ بھی اپنے گھروں میں حضرت کے لیے ایصال ثواب کا ضرور سلسلہ کیجیے گا. امیر سنت آپ نے اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے نیاز باکس کی ہم نے زیارت بھی کی تو یہ کن کو مل سکتا ہے؟ کیا آج خصوصی مدنی مذاکرے میں جو شرکت کریں گے کیا وہ حاصل کر سکیں گے؟ یہ ہیں مطلب لمیٹڈ کچھ باکس تھوڑے سے ہیں تو یہ انشاءاللہ یہ بھی اور نیاز عثمان غنی یہ بھی انشاءاللہ ہم پیش کرنے کی نیت ہے ہماری کیونکہ 18 تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے عرس شریف ہے. اس کا بھی باکس بھی ہے ہمارے پاس تو یہ شاید رکھنا بھول گئے ہیں نیاز عثمان غنی کے باکس یہ بھی رکھ دینا. ہے نعمت رب العلا مدنی مذاکرہ ہے نعمت رب العلا مدنی مذاکرہ. یہ اپنے جن کو ہم پیش کرنے کا ہے ارادہ تو ان میں یہ سن لیجئے کم از کم 12 کھالیں جس نے جمع کی ہوں یا جمع نہیں کروائے تو کم از کم 12 کھالیں بک کروائی ہوں. اچھا اسلامی بہنوں سے معذرت ہے کہ انہوں نے بک کروائی ہوتی ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ یہاں یہ آ نہیں سکتی. نمائندہ بھیجنے کا ہم کہیں گے نہیں کہ پھر وہ بچہ آئے گا اور بچوں کا اعتماد کہاں سے کریں گے کون ہوگا کس کا ہوگا بچہ. 6 ماہ سے ہر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی ہو یا عید کے دنوں میں 3 دن قافلے کے حساب سے مسجد میں قیام کیا ہو. اور اس دوران جو اپنا جدول میں یہ بقرعید میں ہم شامل رکھتے ہیں کہ کھالوں کا بھی پورا اس میں انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. کھالیں بھی لانی ہوتی ہے لے جانی ہوتی ہے باقی وقت مسجد میں گزارنا ہوتا ہے جدول کے مطابق. تو یہ کیا ہو کام اس کام کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں تو لیکن بہرحال خوش نصیب ہے جو کھالوں کے لیے اس طرح قربانی کے دنوں میں قربانی دیتے ہیں. یا 1 ذوالحج سے 9 ذوالحج تک تمام عمومی اور خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کی ہو یا مدنی چینل پر عمومی مدنی مذاکرے اگر دیکھیں 1 گھنٹہ 12 منٹ کم از کم سوال جواب شروع ہونے سے یا فزیکلی تو پھر عمومی اور خصوصی دونوں میں شریک ہوئے ہوں یا چلو صرف عمومی میں شریک ہوئے ہوں کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ تو وہ بھی. اچھا جن کو ان دنوں میں ذوالقعد اور ذی الحج شریف ان دنوں میں کوئی نیاز باکس مل گیا ہو تو وہ
اس میں ٹوکن حاصل نہ کریں، اور اگر زیادہ ہو گئے تو ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں لمیٹڈ ہوتے ہیں، تو آپ ہو سکتا ہے کہ ان کی پھر یہ قرآن اندازی کی جائے ضرورتاً۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت، پچھلے دنوں آپ نے مدنی مذاکرے میں کٹے کی قربانی کو جائز کہا تھا، اور الحمدللہ یہ ہے بھی جائز۔ برائے کرم کٹے کے گوشت کھانے کے فوائد بیان فرما دیجئے کہ اس کے گوشت کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ماشاءاللہ، کٹا غالباً بھینسا جو ہوتا ہے نا، بھینسے کو ہی یا تو کٹا بولتے ہیں یا بھینس کے جوان بیٹے کو، جیسے کہ وہ بچڑا، بیل بوڑھا جو ہوتا ہے اس کو بیل بولتے ہیں، اور جو جوان ہوتا ہے اس کو بچڑا بولتے ہیں، یا ہاں ہو سکتا ہے بھینسے کو بھی کٹا ہی بولتے ہوں۔ تاہم یہ کہ اگر شرائط پائے جائیں، اس کی عمر بھی اگر 2 سال، یہ گائے ہے، بھینس جو ہے نا ایکچولی ایک گائے فیملی سے ہے، اس میں تو رنگ اور اس طرح کے بعضوں کو شاید غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ قربانی پتہ نہیں اس کی ہوتی نہیں ہوتی، تو غلط فہمی کی وجہ سے اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ اپنی غلط فہمی شیئر کر دیتے ہیں، اور بہرحال کچھ بھی ہو، دلائل بھی دیں تو ان کے دلائل بھی مضبوط نہیں ہوتے کہ کٹا جو ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے، گائے کی قربانی ہو سکتی ہے، اور اس میں جیسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرہ 7 افراد کی طرف سے قربان ہو سکتی ہے، بقرہ گائے، ٹھیک ہے نا۔ اب لفظ بقرہ جو ہے نا یہ حدیث پاک میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا، بقرہ۔ اب عربی لغت کی مشہور کتاب لسان العرب میں ہے، گائے جنس ہے، سمجھو ایک فیملی ہے، اور اسی کی قسم سے جاموس یعنی بھینس ہے۔ لسان العرب جلد 6 صفحہ 51، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت۔ یہ لسان العرب یہ لغت کی مشہور کتاب ہے، اور علماء کو پتہ ہوتا ہے، اور اس پر یعنی کہ اس سے مدد لیتے ہیں عربی سمجھنے میں، الفاظ سمجھنے میں۔ پھر ایک اور بہت پیاری بات کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاموس یہی بھینس قربانی میں 7 افراد کی طرف سے کی جاتی ہے، بھینس قربانی میں 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ حوالہ مسند الفردوس جلد 2 صفحہ 124، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، بیروت کی چھپی ہوئی ملک ایک عرب میں۔ کروڑوں حنبلیوں کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھینس کی قربانی کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا میں اس کے جائز ہونے کے متعلق کسی کا اختلاف نہیں جانتا۔ تعجب کیا کہ مطلب آج تک تو میں نے کبھی دیکھا نہیں کسی عالم نے اختلاف کیا ہو کہ بھینس کی قربانی تو ہے ہی گائے کی نسل سے، یعنی گائے کی قسم سے۔ حوالہ مسائل الامام احمد بن حنبل، مسئلہ نمبر 2865۔ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک بھینس تمام احکام میں گائے کی طرح ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ اس میں قربانی کی تعلق سے کسی کو وسوسے ہوں تو چلو اس کا بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس وسوسے کو پالیں نہیں، بلکہ جب وسوسے پھیلائے جا رہے ہوں نا، اس سے موقع پر تو زیادہ قربانی کرنی چاہیے بھینس کی۔ آپ نیت کریں، بھینس کا گوشت یعنی کہ اچھا ہوتا ہے اور فائدہ مند بھی ہوتا ہے، اور یعنی کہ آپ جو گوشت کھاتے ہیں مارکیٹ میں لے جا کر، اس میں آپ سمجھتے ہیں بچھیا کا گوشت، بولتے بچھیا کا، اب وہ جھوٹ سچ تو چل ہی رہا ہوتا ہے، اس میں کٹے کا گوشت بھی بک رہا ہوتا ہے مارکیٹوں میں،
تو اگر یہ کہہ کر بیچیں کٹے کا گوشت تو صحیح ہے، اس کو بچیا کہیں گے تو جھوٹ ہو جائے گا. تو یہ کٹے کا گوشت، بھینس کا گوشت، گائے کا گوشت، بیل کا گوشت، یہ سب بک رہا ہوتا ہے وہ بچیا کے نام پر مارکیٹوں میں. اور نہاری جو شوق سے کھائی جاتی ہے، مسالے دار ہے، منہ میں پانی بازو آتا ہوگا، تو یہ آپ کو کیا بچیا کا کھلائیں گے؟ جوان بچیا کا. بھینس بھی وہ جو ریٹائر، دودھ دینا بند کر دے. اور سب سے عمدہ پائے جو ہے نا، یہ ریٹائر بھینس جو باکھڑی غالباً بولتے ہیں، اس کے پائے سب سے زیادہ لذیذ مانے جاتے ہیں، جو دودھ دینا چھوڑ دے اور بوڑھی ہو جائے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ ہمارے لیے دودھ کی ٹنکی ہے. کتنا دودھ، اسی کا دودھ ہمارے یہاں تو پاکستان میں اسی کا دودھ پیا جاتا ہے، بھینس کا زیادہ تر، اور حلال ہے. تو خیر حلال ہونے میں تو کسی نے کلام شاید نہ کیا ہو، لیکن قربانی کے تعلق سے یہ کلام کرنے والے کرتے ہوتے ہیں. لیکن میں نے دو چار آپ کو باتیں بتائیں اور مسلمانوں میں رائج ہے. اور اب میں چاہتا ہوں کہ آئندہ سال قربانی میں گھر گھر بھینس کٹے، کٹا کٹے، تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں. انشاءاللہ اس سے یہ عام ہوگا. اور یہ کوئی اصول بھی ہے نا مستحب کا، کہ جب کسی کو رکاوٹ ڈالی جائے تو پھر اس کا یہ مستحب ہو جاتا ہے یہ کام. تو دوسرے نے بیل گائے کے بجائے بھینس کی قربانی کرنا مستحب ہو جائے گا اس اصول کے تحت کہ لوگوں میں غلط فہمی پھیل رہی ہے. تو اس کو مطلب علماء صلحاء اگر قربانی کریں یا عام مسلمان کریں قربانی تو لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. تو یہ اللہ نے توفیق دی. میں نے کی ہیں کٹوں کی قربانیاں کی آپ کے یہاں اس بار بھی ہوئی ہے؟ اس بار میرے بیٹے کیا ہوئی، جی ہاں، کٹا تھا. اور میں انشاءاللہ زندہ رہا تو آئندہ کے لیے نیت کرتا ہوں. اللہ سلامت رکھے. کہیں بھی کری گی لوگ. جی میں نے نیت کی ہوئی تھی. جی تو آپ یہ بھی کرتے ہیں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، سعادت بخشی. تو میرے گھر کے باہر بھی انشاءاللہ اس بار پھر، میں 2-3 بار تو ہو چکا ہے، پہلے بھی ہوا ہے. ہاں تو اس بار پھر انشاءاللہ، اس بار نہیں تھا میرے پاس، تو ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ. آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے انشاءاللہ دونوں کریں گے. وہ نہیں ہوا تو کیا کرو گے؟ کریں گے. اللہ پاک کرے گا، اللہ پاک چاہے گا، اللہ پاک وسعت دے، اللہ پاک استطاعت دے، اللہ توفیق دے. کٹے مہنگے ہو جائیں گے یار، بھلے مہنگے ہو جائے یار. کرنی قربانی کٹے کی ہے تاکہ غلط فہمیاں لوگوں کی دور ہوں اور مسلمانوں کو یہ پتا چلے کہ یہ گائے کی ہی فیملی سے تعلق رکھتا ہے. قربانی اس کی بالکل حلال. مولا علی نے کہہ دیا تھا بار کہاں جاتے ہوئے ادھر ادھر یار، ہمارے آقا ہے مولا علی. حاجی رضا شہزادہ حضور کے ہیں، یہ والا تھا جی. یہ وہی ہے نا. زندہ باد الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. گوشت کے تعلق سے بھی جیسے بعض فیملیز وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو حیرت ہوتی ہے، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہترین گوشت ہوتا ہے بھینس کا، کٹے کا گوشت بھی بہترین گوشت، اور زیادہ مقدار بھی وزندار ہوتا ہے کافی. یہ بھی کتنا ہوتا ہے یہ، تو گوشت بھی زیادہ ملے گا اور مہنگا بھی زیادہ نہیں ہوتا. اب ہو سکتا ہے کچھ اگر یہ اس کی لیوال نکلی نا، خریدار نکلے تو ہو سکتا ہے کچھ بڑھ جائے بھاؤ، لیکن پھر بھی وہ گائے وغیرہ کے مقابلے میں سستا مل جائے گا. ہم ابھی سے بک کروا لیں. نہیں بچہ لے کے پال لیں. اللہ جیسے بیل وہ پالتے ہیں، بیل بھی تو پال ہی رہے ہیں، گائیں پال رہے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، تو قربانی کی نیت سے پالیں گے ثواب کا میٹر چل پڑے گا. میری مرکزی مسجد شورا والوں، اے باپا کے شورا اور سارے دعوت اسلام والوں، ذمہ دار اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، تیاری کرو انشاءاللہ. تو جو آ گیا سو آ گیا، آئیں گے بھی چھائیں گے بھی انشاءاللہ. جی شاہد تیار ہو گئے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ تو بیچارے عوام ہیں، یہ غریب بڑے، ان کو پورا باڑا دے دو تو یہ قربان کر دیں گے. ان کے پاس بھینس کا سینگ بھی نہیں ہوگا، یہ کیا قربان کریں گے؟ تو بیٹے میں آج یاپور، اچھا وہاں ہاتھ اٹھا رہے ہیں لاہور میں ماشاءاللہ، کئی ہاتھ اٹھ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی کریں گے. بھینس نر مادہ جو بھی وارا کھا جائے. بھینس بہت مہنگی ہوتی ہے، ہاں جو دودھ والی بھینس ہے نا گائے سے مہنگی ہوتی ہے، کیونکہ وہ مال تجارت ہے، کما کے دیتی ہے ماشاءاللہ.
अच्छा, इसके फवाइद भी पूछे थे। तो भैंस हो, नर हो या मादा, इसके गोश्त की कट्टा है, कट्टे के गोश्त के फायदे, इसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है और अच्छी मिकदार में होता है, जो बड़े, ये भी इसके अपने फ़वाइद हैं और ये जिस्म इंसानी के लिए एक लिमिट में ज़रूरी होता है। अच्छा, गाय ये भैंस और कट्टे का गोश्त जो है जिस्मानी ताकत और पट्ठों की नश्वनुमा में मदद करता है। नश्वनुमा इंग्लिश वैसे ग्रोथ भी कहते हैं। ग्रोथ, हाँ। तो जिस्मानी ताकत, पट्ठों की ताकत, जिस्मानी ग्रोथ, बदन बढ़ना, ये इसमें मदद करता है। तो बदन एक हद तक बढ़ता है, उम्र इसकी फिक्स होती है, फिर बाद में नहीं बढ़ता। आयरन इसमें होता है, आयरन लोहा, स्टील है ना, तो आयरन फराहम करता है जो खून बनाने में मददगार है। विटामिन B12 का ज़ख़ीरा होता है, अच्छा ज़रिया है विटामिन B12 हासिल करने का। लोग विटामिन B12 की गोलियां खा रहे होते हैं, ताकत के लिए टेबलेट्स खा रहे होते हैं, तो ये इतना बड़ा टेबलेट का पैकेट। जिंक फराहम करता है जो मुदाफ़ियाती निज़ाम के लिए मुफीद है, इम्यून सिस्टम मजबूत करता है। गाय, ये भैंस और कट्टे का गोश्त अच्छा देर तक पेट भरा महसूस करवाता है। यानी कि खा लिया तो ये देर तक पेट में रहेगा, परेशान नहीं करता, पेट में रहता है। नहीं मतलब जल्दी बाद चीज़ें हजम हो जाती है ना, तो ये खा लूँ, वो खा लूँ, ये खा लूँ, फिर ये क्या तरकीब आउट होती रहती है, मैदा तबाह होता रहता है, ज़्यादा खाने से नुकसान होता है। तो ये इसमें भी मदद करेगा कि पेट भरा रहेगा तो हिर्स नहीं होगी। लोग आजकल तो ऑपरेशन करवा रहे हैं ना, मैदे का ऑपरेशन करवाते हैं ताकि भूख न लगे और ज़्यादा ना खाएं, थोड़ी देर में पेट भर जाए ताकि पतले हो जाए। लेकिन ये जो मैंने नोट किया इतना कामयाब नहीं है, अननेचुरल। तो एक को जानता हूँ, उन्होंने करवाया था, लेकिन अभी तक बेचारे अल्लाह रहम फरमान पर। इसमें बात सूरतों में चर्बी गाय के मुकाबले में कम हो सकती है। अगर ज्यादा मिकदार में खाया तो फिर बदहज़मी भी हो सकती है। वो तो कोई सा भी गोश्त खाएंगे अनलिमिट डाले जाएंगे। आजकल तो बदहज़मी के केस बढ़ गए होंगे, डॉक्टरों की मौज लगी होगी, और ये मेडिकल स्टोर वाले भी इस वक्त मूड में होंगे, तो बड़े इनके भी चूरन और ये हाजमे की दवाएं बिक रही होंगी। चर्बी वाले हिस्से, अब ये कोई सा भी गोश्त हो, चर्बी वाले हिस्से ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इस वजह से दिल की बीमारियों के खतरात में भी इजाफा हो सकता है। गुर्दों के बाज़ मरीजों के लिए ज़्यादा प्रोटीन मुनासिब नहीं होता। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु ये मैंने जो मालूमात दी थी AI के जरिए हासिल की थी, किसी डॉक्टर से। और डॉक्टर भी आजकल AI से ही ज़्यादातर काम चलाते होंगे, लेकिन ये क्या मैंने कहा अर्ज़ कर दिया, मैंने AI से ही मालूमात ली है मैंने, जो अर्ज़ किया आपको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीशल के नाज़रीन, बकरा ईद पर माफ़ कीजिए, मैंने जो हदीस और बयान की ना, वो AI की नहीं थी। हाँ, ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मैंने वो, अभी अगर क्लिप तो बनेगा अल्लाह करेगा तो इंशाअल्लाह, तो इसके साथ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का वो फतवा जिसमें से कुछ मैंने अर्ज किया वो मुंसलिक इंशाअल्लाह कर देंगे। अच्छा, कोई आज वो कट्टों का और कुछ क्लिप भी। जी मदरी चैनल के नाजरीन, आइए आपको बकरा ईद पर लोग जो आशिकान रसूल ने, मुसलमानों ने कुर्बानी की है भैंस की, कट्टे की, आइए उसका एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। ईद कुर्बान आई आई, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान आई आई, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान आई आई, ईद कुर्बान
قربان عید قربان آئی آئی عید قربان خوش دلی سے واسطے رب کے ہوں جو قربانیاں خوش دلی سے واسطے رب کے ہوں جو قربانیاں نارے دوزخ سے بنیں گی یار وہ قربانیاں نارے دوزخ سے بنیں گی یار وہ قربانی عید قربان آئی آئی عید قربان آئی آئی عید قربان آئی آئی عید قربان سبحان اللہ. یہ ہمارے پٹھان بھائی یہ بھینس کی قربانیاں زیادہ کرتے ہیں. ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہاں بھی بڑھیں گی قربانیاں دنیا بھر میں انشاءاللہ. SMS کے ذریعے سوال ہے کہ بعض خواتین اپنے ملک میں تو بڑے تو پردے اور نقاب کا اہتمام کرتی ہیں، لیکن حرمین شریفین میں بعض اوقات طواف کے علاوہ بھی پردے میں پہلے جیسی احتیاطیں نہیں کرتی. شاید یہ سمجھتی ہوں گی کہ وہاں کچھ گنجائش ہے، تو آپ اس میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ اور حرمین شریفین میں اسلامی بہنوں کو پردے کے بارے میں کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ طواف وغیرہ میں احرام میں طواف کا مسئلہ نہیں ہے، احرام کا مسئلہ ہے کہ چہرے پر نقاب نہ پڑے، کپڑا نہ پڑے. تو ان کو بھی لکھا ہے کہ کتاب وغیرہ سے ضرورتاً آڑ کر لے، چہرے کے آگے کتاب رکھ لے تاکہ وہ کم سے کم کوئی نظر ڈالے اس پہ. اور ویسے طواف میں جس میں مطلب احرام والا مسئلہ نہیں ہے تب تو وہ بھی بے شک وہ نقاب کر کے ہی مطلب طواف کرے گی. اب اس میں وہاں ویسے قدر بہتر ہوتا ہے، یہاں کی طرح کی بے پردگی تو میں نے نوٹ نہیں کی ہے. جیسے یہاں معاذ اللہ بے پردگی ہے نا، تو لیکن بعض ہو سکتا ہے کرتی ہوں یا بڑھ گیا ہو اس کا رجحان بے پردگی کا وہاں. تاہم یہ کہ مکہ مکرمہ جن حرم شریف میں پورا مکہ مکرمہ بھی شامل ہے، تو اس میں اور جو حصہ حرم سے باہر نکلا ہے مکہ مکرمہ کا وہ بھی 1 کے لاکھ میں شامل ہے دارالفتہ اہل سنت کے فتوے کے مطابق. تو یہ کہ 1 نیکی لاکھ نیکی اور 1 گناہ لاکھ گناہ. یہاں کی بے پردگی کے مقابلے میں وہاں لاکھ گناہ زیادہ گناہ گار ہوگی. یہاں بھی نہیں کرنا ہے وہاں بھی نہیں کرنا ہے. بے پردگی عورت نے کہیں نہیں کرنی ہوتی، وہاں تو زیادہ بچنے کی ضرورت ہے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں، اور یہاں بھی زیادہ بچنے کی ضرورت ہے کہ آگ جلانے کے لیے گودام میں پوری آگ پھینکے تو کیا، ایک چنگاری پھینکے تو کیا، گودام جلے گی، آگ لگ جائے گی. تو اسی طرح جہنم میں لے جانے والا چھوٹے سے چھوٹا گناہ وہ بھی سبب بن سکتا ہے جہنم میں جانے کا. تو پھر یہ کہ یہاں بھی احتیاط وہاں بھی احتیاط. اللہ توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھی ایک یہ سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بچپن سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ حج یا عمرہ سے واپسی آنے والے عموماً زمزم شریف اور کھجوریں تحفے میں لاتے ہیں، لیکن بعض اوقات لینے والوں کو مزید تحائف کی توقع بھی ہوتی ہے. اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے کہ حرمین شریفین سے لائے جانے والا سب سے قیمتی اور بہترین تحفہ کیا ہے؟ نیز تحفہ لینے والوں کا ذہن کیسا ہونا چاہیے اور تحفہ دینے والوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اچھا، اب تحفہ بولتے ہیں، پہلے ہدیہ بولتے تھے ہم لوگ، ہدیہ آیا ہے. تو اس میں سب سے بہترین تحفہ تو زمزم شریف، کہ آب زمزم دنیا میں کہیں بھی پایا نہیں جاتا. کھجوریں ہر جگہ پائی جاتی ہیں، اگتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. آب زمزم ایک ہی کنواں ہے. یہ اللہ کے نبی کی ٹھوکر کی دھون ہے، اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کی دھون. تو الحمدللہ تو یہ سب سے بہترین میں سمجھتا ہوں کہ تحفہ ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آتا نہیں ہے. ہمیں چاہیے مادی تحفہ. کھجور بھی بہترین ہے. اس کھجور میں پھر عجوا شریف سب سے بہتر
کہ مدینہ شریف کی خاص پیداوار ہے، ورنہ کھجوریں دوسرے مقامات سے بھی آتی ہیں جو ہدیے میں دی جاتی ہیں. تو جو مدینہ میں جو چیز آئی مدینہ کی ہو گئی، مکے میں آئی تو مکے کی ہو گئی، مکہ شریف کی. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح حاجی جو بھی دے تحفہ، تبرک کا ایک معنی ہے بہت تھوڑی سی چیز. اب اس میں یہ کہ یہاں کے پھر کیا کرتے ہیں، یہ یہاں کے گولی، چاکلیٹ، ٹافیاں، بسکٹ یہ مکس کر کے تحفہ دیتے ہوں گے. تو یہ کہ لوگ اس کو مدینے کا سمجھتے ہوں گے. اب یہ بولیں کہ یہ مدینے کا نہیں ہے تو یہ لوگ بولیں گے کہ ہم کو تو مدینے کا چاہیے وغیرہ. لیکن یہ کہ میرے خیال میں بول دینا سمجھ میں آتا ہے کہ بول دیا جائے کہ دیکھو یہ مدینہ شریف کی ہے، یہ یہاں کی ہے، یا جدہ شریف کی ہے. زبان تو بھاری پڑے گی نہ بولنا، ورنہ وہ جیسے آدمی ادب کرتا ہے نا کہ مدینے کی چیز ہے تو اس کا ادب زیادہ کرتا ہے، ادھر والی چیز ہے اس کا ادب کم کرے گا. تو یہ ذرا دیکھ لیجئے اس کو، ہے نفس پر گراں گزرتا ہے، تھوڑا وہ بولے گا کچھ تو وہ سن لینا، اور کیا، کچھ بولنا نہیں، بحث نہیں کرنا. میں نے سچ آپ کو بتا دیا تھا کہ ادب کرنے میں آپ کو زیادہ دشواری نہ ہو، غلط فہمی بھی نہ ہو کہ یہ مدینہ کا نہیں ہے. اسی طرح آب زمزم شریف میں پانی مکس کیا جاتا ہے، ہمارے عرف ہے. تو اگر پانی سادہ پانی، لوکل پانی جو ہے وہ کم ہے، آب زمزم زیادہ ہے، تب تو ٹھیک ہے، یہ کھڑے ہو کر ہی پئیں گے اور اپنی جگہ پر اس کی برکتیں مسلم. اچھا، اب اگر آب زمزم تھوڑا ہے، لوکل پانی کم ہے، تب بھی یہ برکت والا تو ہے کہ آب زمزم ایک قطرہ بھی کافی ہے، برکت والا ہو گیا. لیکن اس کو کھڑے کھڑے نہیں پئیں گے، اس کو بیٹھ کر پئیں گے، جبکہ یہ لوکل پانی کی مقدار زیادہ ہو، آب زمزم شریف کی کم ہو. تو یہ بھی بتا دیا جائے کہ بھئی اس میں زیادہ پانی لوکل ہے. اب کہ ہم اتنے ساروں کو دینا ہوتا تو ظاہر کتنا، اتنا تو اٹھا نہیں سکتا نا آدمی، وہاں سے لا نہیں سکتا، اور لانے کی وہاں سے بھی لیمٹ ہوتی ہے، اپنی مرضی سے جتنا چاہے اتنا آدمی نہیں لے سکتا. ایک بار ایک ہوائی جہاز، شاید پی آئی اے کا یا وہیں کی ایئر لائن، وہ حاجیوں کو لے کر آ رہا تھا اور کلیش ہو گیا. اس میں کافی شہادتیں ہوئی تھی، وہ گر گیا. یہ یاد شاید یہ بچوں کو نہیں ہوگا یاد، بڑوں کو یاد ہوگا، پرانا ہے تھوڑا واقعہ. تو یہ اتنا پرانا بھی نہیں ہے، آپ تو جو چھوٹے ہوں گے 12-15 سال ہو، 20 سال ہوئے ہوں گے. بالکل ہوائی جہاز گرا تھا، کسی کو بھی یاد نہیں ہے، کوئی ہے نہیں یاد، تو گرا تھا. اور اس میں تو اس کے بعد سے سختی ہو گئی. اس کو یہ نہیں، یہ تحقیق میں یہ آیا کہ آب زمزم حاجیوں نے بہت لیا تھا، تو اوور لوڈ ہو گیا تھا ہوائی جہاز، تو اس لیے وہ ہوائی زیادہ نہ اٹھانے دینا ان کا. اس میں ہم ان کو برا بھلا بولیں، فلائٹ والوں کو یہ جمتا نہیں ہے نا کہ یہ ہماری سیفٹی ہے، اس میں یہ لمٹ ہے اس کی اٹھانے کی، تو اب تھوڑا لانے دیتے ہیں. تو یوں اگر زیادہ مکس ہے تو زیادہ زمزم ہے تب بھی بولنے، کیونکہ یہ پھر اس دوسرے زیادہ پانی میں مکس کرے گا تو پھر وہ آب زمزم والا ادب اس کا نہیں رہے گا جس کو ہم نے دیا ہے. مسائل تو ہے کہ ملاوٹ والا پانی دیتے ہیں، جنرلی پورا نہیں کر سکتے. یہ بول دیں تو اچھا ہے کہ اس میں بھی ہم نے سادہ پانی مکس کیا. بولتے نہیں ہیں، میری بات نہیں سمجھ میں بھی نہیں آتی ہوگی ان کو کہ ہم سسرال میں کیسے بولیں گے بیٹی کے، تو لڑائی ہو جائے گی. خالص سے نے تو بولے اتنی سی شیشی پکڑا دی. یہ ہے مسائل تو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ تعالی. مطالبے نہیں کرنے چاہیے. سوال یہ ہوا تھا کہ یہ دے دو، وہ دے دو، مصلح دے دو، تسبیح دے دو. یہ بولتے ہو کہ تسبیح تو ڈالتے ہیں عام طور پہ ہدیے میں اور تحفے میں، لیکن مصلح سب کو نہیں دے سکتے. مصلح مہنگا ہوتا ہے، اتنے مصلح اٹھا نہیں سکتے. یہ خاص خاص کے لیے اٹھاتے بھی ہوں گے، لاتے بھی ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
गुज़िश्ता दिनों जो हज के ईद के जो दिन थे, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के मुख्तलिफ़ शेड्यूल हुए और उसमें आप कब्रिस्तान भी हाज़िर हुए और उसके बाद इस्लामी भाई जो खाले जमा कर रहे थे तो उनकी हौसला अफजाई का भी कुछ सिलसिला हुआ। एक मकाम पर जब कुर्बानियाँ हो रही थी वहाँ पर भी आपने कुछ वक्त दिया, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह मनाजिर भी हैं, कुछ नसीहत की बातें भी हैं। तो आइए आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। अभी हम DHA के इलाके में हैं और आज 28 मई है और दूसरी ईद का दिन है। चार यार के नाम पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज 4 बकरे यहाँ ज़बा हुए। तो चौथा बकरा जब ज़बा होने लगा तो खड़ा हुआ था, अभी लाया गया था रस्सी में पकड़ के। तो आपने फरमाया कि इसको क्या पता कि इसको इसकी मौत आने वाली है। पत्ते खा रहा था, अगर इसको पता होता कि मौत इसकी आ रही है तो ये पत्ते ना खाता। इस पर हदीस पाक है कि अगर जानवर को मौत का इल्म होता तो तुम्हें कोई फरबा यानी तगड़ा जानवर खाने को ना मिलता। हमको तो सब पता है मौत आएगी और कन्फर्म आएगी। ज़बा में तो तकलीफ़ है, लेकिन मौत के झटकों में, जाँकनी में, नज़र हमें बहुत तकलीफ़ है, बहुत ही तकलीफ़ है। मौत का एक झटका तलवार के 1000 वार से सख्त तर है। अल्लाह पाक आसानी करे, ईमान सलामत रखे, मौत में भी आसानी हो, करम हो, महबूब के जलवे हों। काश महबूब जलवा दिखाएं, कलमा पढ़ाएं। कमो बेश 2:45-3 के आसपास रात घर से निकलना हुआ है और इस वक्त 9:10 हो रहे हैं। ये फैज़ान इस्लाम है, हुज़ूर मस्जिद दावत इस्लामी की माशाअल्लाह। और ये यहाँ DHA में हमारे इस्लाम का खाले जमा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान दाखिल होते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए? सलाम किया जाए, सलाम अहले कबूर को। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हुज़ूर कब्रिस्तान पर जब हम हाजिर होते हैं अपने मरहूमीन की कब्रों पर, तो उस वक्त कई लोगों को होता होगा कि क्या पढ़ें। बाहर शरीफ में लिखा है कि 11 मरतबा कुल्हुल्लाह शरीफ पढ़कर अगर ये कब्रिस्तान वालों को इसाल सवाब करेंगे तो ये सारे कब्रिस्तान वालों के बराबर इसको भी सवाब मिलेगा। यासीन शरीफ पढ़े। और मेन तो इधर खामोश भी रहे तो इबरत के लिए अपनी मौत को याद करें। जी, कल मेरा ठिकाना भी है। ईद कुर्बान आई आई ईद कुर्बान ईद कुर्बान आई आई ईद कुर्बान ईद कुर्बान। ये माहौल पाकिस्तान के बाहर शहरों में, स्पेशली कराची के अंदर ये माहौल मिलता है। जानवर खड़े हुए हैं और ये है वैसे ये भी रौनक। वो आपने कहा अंदर काटे के बाहर काटे, ये तो अंदर कहाँ से काटे, ये तो घर के अंदर नहीं, घर के अंदर काटा तो ये रौनक खत्म हो जाएगी। ईद कुर्बान आई आई ईद कुर्बान 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 खुश दिली से वास्ते रब के हों जो कुर्बानियाँ। कुर्बानी की खाले जमा करने वालों के ताल्लुक़ से अमीर सुन्नत के बहुत ही उम्दा और ईमान अफरोज़ जज्बात भी रिकॉर्ड हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब आपको एक ऐसी वीडियो मिलेगी जो शायद इन्हीं दिनों में मिल जाएगी, 1-2 दिनों में, और वो कुर्बानी की खाले जमा करने वालों के ताल्लुक़ से हैं। तो ये जैसे ये वीडियो आपके पास आए, मेरी तमाम ज़िम्मेदार
اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے درخواست ہے کہ لیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اس کو فارورڈ بھی کیجیے گا انشاءاللہ. اس سے اسلامی بھائیوں کی دلجوئی بھی ہوگی، موٹیویشن بھی ملے گی اور مکہ مدینہ ہو جائے گا. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ صبح نماز یعنی فجر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فرضوں کے بعد، ہاں قضا نماز فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فرضوں سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. طلوع آفتاب کا جو طلوع آفتاب اور کے 20 منٹ جو ہوتے ہیں نا اس کے بعد، اس میں نہیں پڑھ سکتے. اس طرح غروب آفتاب سے پہلے جو 20 منٹ ہوتے ہیں ان میں اس دن کی اثر رہ گئی تو وہ تو پڑھیں گے، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے. اور اسی طرح نصف النہار شرعی جو اس کو عام طور پہ وہ زوال کہتے ہیں، تو یہ بھی مطلب جو وقت آدھ پون گھنٹے کا ہوتا ہے اس میں بھی نہیں پڑھیں گے. باقی عصر کے فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن عوام کے سامنے نہ پڑھیں. ویسے ہی قضا نمازیں عوام کے سامنے نہیں پڑھنی ہوتی، چھپا کے پڑھنی ہوتی ہے تاکہ اس کو اپنا پتہ نہ چلے کسی کو کہ اس نے قضا کا گناہ کیا. تو فجر و عصر میں تو ایک دم پکڑا جائے گا رنگے ہاتھوں. یہ پوچھیں گے یہ کون سی پڑھ رہے ہو؟ ہم لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ نہیں پڑھی جاتی کوئی نماز، تو یہ پھر آپ بولیں گے میری قضا عمری کر رہا ہوں، تو یہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھی ایک سوال یہ موصول ہوا ہے، اگر فرض نماز جماعت میں پہلی رکعت میں دیر سے پہنچیں تو کیا ثنا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ظہر و عصر کے فرض ہیں ان میں تو پڑھ سکتے ہیں نا، کہ وہ قراءت اس میں جاہری نہیں ہوتی، بلند آواز سے نہیں ہوتی، سری ہوتی ہے. باقی اور نمازوں میں جب اپنی بقیہ نماز پڑھیں گے اس میں پڑھ لیں. یہی ہے. یعنی جب پہنچیں گے تو اگر امام نے قرات شروع کر دی ہے تو نہیں پڑھیں گے. جیسے پہلی رکعت میں پہنچے ہیں، لیٹ پہنچے ہیں مغرب عشاء یا فجر میں تو اب نہیں پڑھیں گے. اور اگر اب امام نے قرات شروع نہیں کی پہلی رکعت کی تو پھر پڑھ لیں گے. پہلی رکعت میں، دوسری میں نہیں پڑھیں گے. جی یعنی قرات شروع ہو چکی ہے تو ویسے ہی نہیں پڑھیں گے. یہ باقی جو سری نمازوں میں کسی بھی رکعت میں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں لیکن جب وہ پڑھے مسبوق پڑھ سکتا ہے جب آئے گا جو اس کو رکعت ملی ہے، لیکن پھر وہ ابتدا میں اس کی ضرورت نہیں رہے گی. بنت مختار سوال کر رہی ہیں کہ قرآن پاک کے کچھ صفحے زمین پر گر جائیں تو کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ اس کا کفارہ نہیں ہے، جان بوجھ کر کوئی مسلمان گرائے گا نہیں، تو اس لیے اس کی توبہ بھی نہیں ہے، اس کو اٹھا کے ادب کی جگہ رکھ دیں. محمد دانش ہیں فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ کنیت رکھنا کیسا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کنیت ہے اور کنیت کیوں رکھی جاتی ہے؟ سنت ہے کنیت، اب رواج نہیں ہے اتنا، لیکن سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، اور بھی ایک کنیت ہے نا. بعض روایتوں میں یہ موجود ہے سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو ابو ابراہیم بھی کہہ کر پکارا. وہ ابراہیم ایک فرزند میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم بھی تھے، جو بچپن شریف میں دونوں شہزادے بچپن شریف میں تینوں شہزادے وفات پا گئے. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جاتی ہے، مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہر مہینے کی پہلی پیر شریف یوم قفل مدینہ یہ منانے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور اس میں مکتبۃ المدینہ کا جو رسالہ ہے خاموش شہزادہ اسے پڑھنا یا سننا ہوتا ہے، اور اسی طرح لکھنے ہر مہینے کی پہلی پیر شریف اتوار مغرب سے پیر شریف تک یہ یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے. اور اس دن کو منانے میں حتی الامکان ضرورت کی بات اشارے سے یا لکھ کر کی جاتی ہے، اور جو اشارے وغیرہ نہ سمجھتا ہو جہاں بولنا ضروری ہو وہاں زبان سے بولا جائے. سلام کا جواب ہے، چھینک پر حمد یا حمد کرنے والے کو جواب ہے. اسی طرح نیکی کی دعوت وغیرہ دینا یہ بھی زبان سے ہی کیا جائے گا. تو یہ یوم قفل مدینہ یہ منایا جائے، اور الحمدللہ ہماری جو شعبہ ہے نیک اعمال اس کے تحت جو ہے یہ اجتماعی طور پر بھی اس سلسلے کو کیا جاتا ہے. اللہ پاک اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات بھی کیے جاتے ہیں. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، امیر اہل سنت کے والد محترم کا انتقال کس عظیم نیک کام کے دوران ہوا؟ سوال نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عرس کی تاریخ بتائیے. سوال نمبر 3، دنیا میں سب سے بہتر حجور کون سی ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلام بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کے موقع پر قربانی کا گوشت نیت نئے انداز میں پکایا اور کھایا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر بے احتیاطی کے سبب بیماری کا باعث بنتا ہے. اسی سلسلے میں امیر اہل سنت کا رسالہ کباب سموسے کے نقصانات ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے. یہ رسالہ 12 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں بیمار جانور کا گوشت، فرائیڈ آئٹمز، مٹھائیاں، پروسیسڈ فوڈ اور چاکلیٹ وغیرہ کے مضر اثرات پر طبی تحقیق پیش کی گئی ہے اور ان کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں. ان کے علاوہ بہت سے مفید مشورے اور خالص غذاؤں کی افادیت پیش کی گئی ہے. رسالہ کباب سموسے کے نقصانات پڑھیے، گوشت وغیرہ کھانے میں احتیاط سے کام لیجیے اور تندرست رہیے. قیمت صرف 12 روپے. مکتبۃ المدینہ ویب سائٹ یا قریبی آؤٹ لیٹ سے طلب فرمائیں. مجھے چینل کے ناظرین، ہر ہفتے میں رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے. اس حوالے سے سنتے ہیں دعائے امیر اہل سنت. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کو تکالیف سے اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے. یا رب کریم، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ منہاج العابدین سے 38 مدنی پھول قسط پہلی کہ 16 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو اپنا خوف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما، اور اس کو ماں باپ سمیت جنت الفردوس میں اپنا پڑوس نصیب کر. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام حاجیوں اور حجنوں کو حج مبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاء اللہ الکریم.
जिन इस्लामी भाइयों ने दावत इस्लामी को अपनी खाले दी, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और जिन इस्लामी भाइयों ने इसके लिए कोशिशें की, अल्लाह पाक इनकी कोशिशों को भी अपनी पाक बारगाह में कबूल फ़रमाए। तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमात में शिरकत करते रहें, काफ़िलों में सफ़र करते रहें। आज भी नियतें इस्लामी भाइयों ने कुछ हाथ उठा कर की अमीर अहले सुन्नत के वालिद मोहतरम रहमतुल्लाहि अलैह के इसाले सवाब के लिए, तो वो भी इसी महीने में काफ़िलों में सफ़र की सआदत हासिल करें। मदनी काफ़िलों में नेकी की दावत आम होती है, सुन्नतें सीखी जाती है, सुन्नतें सिखाई जाती है, और मस्जिद भरो तहरीक चलती है। बेनमाजी नमाज की तरफ आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन सीखते हैं और दीन इस्लाम और शरीयत पर अमल करने की नीयतें करते हैं और पाबंद भी बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, अमीर अहले सुन्नत और बरकातुहुल आलिया का वीडियो पैगाम जिन्होंने दावत इस्लामी के लिए ईद कुर्बान के दिनों में खाले जमा की, इसके लिए कोशिशें की, उनके हवाले से अमीर अहले सुन्नत और बरकातुहुल आलिया का वीडियो क्लिप जिसका तज़किरा अभी कुछ देर पहले निगरान शुरा ने भी फरमाया। आइए आपको दिखाते हैं, आइए देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज निगरान शुरा के घर में दावत में आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी नेमतें खाई। आज तीनों दिन ख़त्म हुए कुर्बानी है, आज तीसरी ईद भी गुजर गई। माशाअल्लाह कुर्बानी की खालें जमा करने वाले हमारे मोहसिन हैं। माशाअल्लाह इतनी भागदौड़ करते हैं। कुर्बानी के दिनों में लोग नए नए कपड़े पहनकर घूमते फिरते और दावतें खाते हैं, वो भी सही है अपनी जगह, लेकिन ये कुर्बानी के खालों वाले में ज़रा मुख्तलिफ मराकज़ की तरफ से गुजरा था, तो माशाअल्लाह कपड़े रंगीन खून आलूद और इनकी भागदौड़ देखकर यकीन माने काबिल रश्क। मुझे अपना पुराना ज़माना याद आता है कि हम भी उस दौर में उस कपड़े रंगीन कर लेते थे। अब तो माशाअल्लाह मेरी रूहानी औलाद बहुत बढ़ गई। अल्लाह आप सबको बरकतें दे। जिन्होंने कुर्बानी खालें जमा की, खासकर उनके लिए मेरे बहुत ही अच्छे जज्बात हैं। मेरा सही बोलता हूँ, अगर ये मेरे बस में नहीं है कि सारे कुर्बानी की खालों वाले जमाओं जिन्होंने इस पर भाग दौड़ की सारी दुनिया में जहाँ भी हूँ और मैं सबके साथ बैठूँ, इनसे मुलाकातें करूँ, इनसे बातचीत करूँ, इनकी दावत करूँ, लेकिन मेरे बस में है नहीं है। मेरे आपके लिए बहुत अच्छे जज्बात हैं और मेरे दिल की दुआएं हैं, और आप दावत इस्लामी के मोहसिन हैं कि दावत इस्लामी के अरबों रुपया ख़र्चा होता है और इसमें आप हिस्सा डालते हैं, और ये बस खुशनसीब है जो खाले उठाते हैं, बुक करते हैं, लेके आते हैं वगैरह। अब इसमें कुछ तबका ऐसा होता है कि खाली वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर ऐसे मुनासिब वक्त पर अपनी सहूलत से सेंटर पे आते ज़रूर हैं, लेकिन क्या वो फुल फटक जैसे खाली सवाल जवाब करते होंगे, जिसको हम हमारी मेमनी ज़बान में पंचात बोलते, पंचात करते होंगे। हाँ भाई, बकरे की खालें कितनी हुई, मेशे कितने हुए, अच्छा ऊँट की खाल भी आई है, क्या बात है, बड़े जानवर की कितनी हुई। तो ये मुझे समझ में नहीं आते, बल्कि मुझे समझ में वही आते हैं जो खाले उठाते हैं, बुक करते हैं, खींचते हैं और लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। फिर अब भी माशाल्लाह ये 3 दिन तो हो गए ना, खाले उठाने वाले फारिग हो गए, लेकिन जो मेन मराकज़ हैं अपने जहाँ खाले जमा होती हैं, चंद रोज़ बाद लग जाते हैं, उस पर भी माशाल्लाह ये जिम्मेदारियाँ जिनकी लगती हैं और ये इस पर भी माशाल्लाह टाइम देते हैं। उस वक्त मामला सुना सुना होता है, लेकिन ये इसमें ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। और इसमें अगर मैं कहूँ तो अल्लाह मेरे जामियातुल मदीना को सलामत रखे। इनके तलबा ज़्यादा देखे जाते हैं कि ये बेचारे पढ़े होते हैं, बेचारा मैं, ये तो खुशनसीब है कि अल्लाह के दीन की खिदमत करते हैं और इल्म दीन हासिल भी करते हैं। अल्लाह इन सबको बहुत बरकतें दे जिन्होंने खालों में काम किया, उठाई और कुर्बानी की खालें जिन्होंने दी और दिलवाई, जिस तरह से भी ताउन किया, अल्लाह पाक इन सबको हाजी बनाए, नेक नमाजी, परहेजगार और अपना प्यारा बंदा बना ले। अल्लाह पाक सबको अपनी विलायत का ताज पहना दे और अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन सबको दीदार नसीब करे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी जलवा इनको दिखाए। मेरा दिल इनसे बहुत खुश है, बहुत ही खुश है। हो सके तो हर झेली हल्के में या जिस तरह भी तरकीब हो कि इस तरह होता होगा कहीं, सबसे ज़्यादा जिसने खालें जमा की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 दर्जे भी होने चाहिए। इनके हौसला अफजाई के लिए इनका दावत का एहतमाम हो किसी भी ईसाई भाई के घर पर,
ظاہر ہے یہ کام چندے سے نہیں ہو سکتا، جیب سے ان کو تحفے تحائف پیش کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. پہلے میں نے سوٹ پیس وغیرہ بانٹے کسی دور میں، تو یہ میں کروں خود جا کر، لیکن ظاہر میرے بس میں نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم میرا دل ان سے خوش ہے جو یہ کام کرتے ہیں. یہ جو مطلب نہیں کرتے ان میرے مدنی بیٹوں سے درخواست ہے کہ نیت کر لیں، اس نیت کا بھی ثواب ملے گا کہ انشاءاللہ الکریم آئندہ سالوں ہم خالی سوال جواب کر کے دل نہیں بہلائیں گے، باقاعدہ کھانے اٹھائیں گے، گھسیٹیں گے، پہلے سے بک کریں گے. اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے. اور ہاں ہفتہ وار اجتماع اٹینڈ کیا کریں، نمازوں کی پابندی، مدنی مذاکرہ، 12 دینی کام بھی آپ نے کرنے. خالی کھالیں اٹھانا ٹھیک ہے اچھا کام ہے، لیکن دوسرے کام بھی جو ہے نا اپنی اصلاح کا بھی جو کام ہے، دینی مطالعہ جاری رکھیں. ہر مہینے 3 دن قافلوں میں سفر کریں، نیکی کی دعوت، علاقائی دورہ جو ہوتا ہے اس میں شریک ہو، درس دیں، سنیں، گھر درس جاری کریں. ہر ہفتے رسالہ جو اعلان کیا جاتا ہے وہ رسالہ ضرور پڑھا کریں. انشاءاللہ آپ کو دینی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.